بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو جی ایچ کیو پر حملے کے مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار تو وہ پہلے سے ہیں، لیکن آج ان کی اس کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کیس ہے اور ایک اور جو ان پر 190 ملین پاؤنڈ والا جو ریفرنس ہے، اس میں بھی ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کا جو باہر آنا ہے وہ کافی مشکل ہے۔ لیکن کیا اس کے باوجود تحریک انصاف جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی؟ کیونکہ آج جو خبریں ملی ہیں اس کے مطابق کچھ جو بڑے سٹالورٹس ہیں تحریک انصاف کے، جن کے کاغذات نامزدگی آروز نے مسترد کر دیے تھے، آج ٹریبیونلز نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ اور بلے کا نشان جو ہے اس کا معاملہ بھی جو ہے وہ ابھی پھنسا ہوا ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سینٹ نے قرارداد پاس کی تھی کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کو آگے لے کے جایا جائے، لیکن اس پر جو بڑی پارٹیز ہیں وہ اس پہ راضی نہیں ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ 8 فروری کو ہی ہر صورت میں الیکشن ہو۔ تو ایک طرف الیکشن کی گہما گہمی میں کچھ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف بجلی اور گیس کے جو بل ہیں ان میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا اور عوام اس سے بھی کافی ناراض نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں مومند صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب لاہور میں موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور جناب قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے ہیں اور کراچی سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور غالب امکان یہی ہے کہ ان کا مقابلہ شہباز شریف صاحب سے ہوگا۔ سب سے پہلے ہمایوں مومند صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب پہ روز کوئی نہ کوئی نیا مقدمہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، تو فرض کریں اگر وہ جیل سے باہر نہیں آتے تو تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عامر صاحب۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں، میں انٹل پروف ادروائز میں یہ سمجھوں گا کہ یہ لوگ عمران خان کو الیکشن سے پہلے کسی صورت باہر نہیں آنے دیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے 200 کیسز کیے تھے، اور اگر میں ریکال کروں تو مریم صاحبہ نے ایک ڈیمانڈ کی تھی، یہ وہ کہتے ہیں نا بائی ڈیمانڈز چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ، پھر انہوں نے فردر جا کے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ کو ڈیفائن کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ وہ ہوگی جب سب کچھ زیرو پہ آ جائے گا، اور زیرو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب جیل میں گئے تھے ویسے عمران خان جیل میں جائے گا، جیسے میاں نواز شریف صاحب کی 200 پیشیاں ہوئی تھی ویسے عمران خان 200 پیشیاں کرے گا، جیسے میاں نواز شریف صاحب کو ان لوگوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہوگا، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا تھا ویسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا۔ تب میں مانوں گی کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اب اگر ہم اس کو ریٹروسپیکٹیولی دیکھ لیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیں، وہی سب چیزیں ہوئی ہیں، بالکل ایگزیکٹلی وہی ہوئی ہیں۔ سو از اٹ اے کوئنسیڈنس اور از اٹ آن ڈیمانڈ؟ ٹھیک ہے نا، مطلب یہ آپ وہ کہتے ہیں نا، وہ آپ آرڈر دیتے پینڈا میں آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا اس قسم کی چیز آ رہی ہے کہ جو آپ نے ڈیمانڈ دی اور وہ اس طرح سے ڈیلیوری ہو رہی ہے؟ اس چیز کو دیکھنا پڑے۔ اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے، تحریک انصاف کو پرابلی ایک دشواری ہوگی، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو وہ اتنا بڑا پروپیل کر دیا ہے کہ وہ اپنے مومنٹم پہ جو پاکستان تحریک انصاف نکل جائے گی نا، ان میں سے کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ اچھا، اب یہی وجہ ہے کہ جو ایکچول گیم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو سلولی اینڈ گریجولی ان کو 1 بائی 1 ان سے چیزیں ہٹانا شروع کرو، جیسے ہینڈی کیپ دینا شروع کر دو، ایک بار پہلے ایک ٹانگ کاٹو، پھر دوسری ٹانگ کاٹو، پھر ایک ہاتھ کاٹو، پھر دوسرا ہاتھ کاٹو، اور دیکھو یہ کب تک آپ کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آنکھیں پٹی باندھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمارا جواب یہ ہے، آپ جو مرضی کر لو، ہم آخری وقت تک یہ لڑائی لڑیں گے، ہم الیکشنز لڑیں گے، اور اگر ہمیں اپنی، جیسے ہمارے چیئرمین گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم انڈر 19، میں کہتا ہوں انڈر 19 چھوڑو، ہم اپنی اسٹریٹ کے جو کرکٹ ہے نا وہ بھی لے آئیں گے تو آپ کے فرسٹ کلاس کرکٹ سے بہتر ہوگی۔ اچھا عرفان صدیقی صاحب، یہ کیا کہنا درست ہے کہ یہ 2018 میں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو نااہل بھی قرار دیا گیا اور ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، وہی کچھ اب تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے؟
بہت شکریہ میر صاحب. میں نے ہمایوں صاحب کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق رابطہ ہے اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ہم بہت اچھے دوست ہیں ایک دوسرے کے. لیکن ان کی گفتگو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی لائن کے مطابق ہے، اور میں بھی جو گفتگو کروں گا اس میں پارٹی لائن کے ساتھ ساتھ کچھ زمینی حقائق بھی ہوں گے. جی میں اندھا دھند اپنی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے حوالے سے یا 2018 کے حوالے سے جو کچھ آپ نے کہا ہے، نواز شریف کے پیچھے تو یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. دوسرا کیس یہ تھا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لی یا پیسے لیے. اسی نوعیت کے کیس تھے نا. کوئی 190 ملین پاؤنڈ کا حوالہ نہیں تھا، کوئی توشہ خانہ کا حوالہ نہیں تھا، کوئی اس نے کسی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا تھا، کسی کور کمانڈر کا گھر اس نے نہیں جلایا تھا، کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے تو زمین و آسمان ایک کر دو اور ہلا دو اس دنیا کو. وہ تو جب یہاں سے نکلا، عمران خان صاحب کو تو نکالا نہیں گیا. آپ تو تاریخ پہ عبور رکھتے ہیں. یہ واحد وزیر اعظم تھے جن کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا گیا. باقی وزرائے اعظم کو تو کسی کو عدالت نے نکال دیا، تو کسی کو کسی اور نے نکال دیا، کسی کو مارشل لا نے نکال دیا. یہ تو وہ خوش بخت تھے کہ جن کو قرارداد عدم اعتماد سے نکالا گیا. بڑے آرام سے سکون سے اپنا سامان سمیٹ کے اپنی گاڑیوں میں بنی گالا چلے گئے. باقیوں کو تو ہتھکڑیاں ڈال کے بختر بند گاڑیوں میں نکالا گیا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی کہ کوئی حساب برابر کر رہے ہیں، ہم پہ جو گزری ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی تھی جب پی ٹی آئی کے سربراہ ایک کیس لے کے گئے تھے جسے فریولس کہہ دیا گیا تھا، عدالت نے رد کر دیا تھا. پھر وہی کیس چلا ہم پہ، جہاں سے اقامہ پھوٹا، جہاں سے پھر ہمارے خلاف فیصلے آئے اور آتے چلے گئے. ہم تو کوئی کیس لے کے نہیں گئے. کیا ہم نے ان پہ کیس بنایا یا کیا ہم نے کہا تھا کہ حملہ کرو جی ایچ کیو پہ؟ ہم نے کہا تھا جی کہ حملہ کرو کور کمانڈر کا گھر جلاؤ. ہم نے کہا تھا کہ کوئٹہ چھاونی پہ حملہ کرو. ہم نے کہا تھا کہ چکترا جلاؤ. اگر یہ سب کچھ کیا ہے اور کھلی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے تو سامنا کریں نا، بہادر بنے، دلیر بنے. آپ ان کی اپنی پارٹی جو ہے دوسرے دن یہ کہہ کہ جی کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، وہ 90% پارٹی چھوڑ گئی. نواز شریف کو تو ایک آدمی نے نہیں چھوڑا آج تک. تو یہ کہانیاں نہ ہمیں سنوائیں. جو آپ نے کیا ہے اس کے اثرات، یہ 18 کا رد عمل نہیں ہے. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کھیتی آپ نے بوئی تھی وہ کاٹ رہے ہیں، اور وہ بڑی تھوڑی کاٹ رہے ہیں. اچھا، جو آپ کو تو اس سے زیادہ کاٹ رہے ہیں. عرفان صاحب، یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی چھوڑ گئے ہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو کسی دباؤ سے انہوں نے قید کاٹ لی خندہ پیشانی سے. انہوں نے باہر آ کے اس وقت کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. وہ ایک اصولی یا نظریاتی اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ الگ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تو 90% پارٹی پریس کانفرنسیں کر کے اور دعائی دیتی ہوئی گھروں کو چلی گئی. یہ کس چیز پہ ناز کر رہے ہیں؟ اچھا، قادر مندوخیل صاحب، یہ جو کراچی میں دنگل ہو رہا ہے آپ کا اور مسلم لیگ نون کا، تو یہ آپ کے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان مقابلہ ہوگا یا اس میں تحریک انصاف بھی کوئی دنگل میں حصہ لے رہی ہے یا نہیں لے رہی؟ بہت شکریہ امیر صاحب. دنگل تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ دنگل تو دو پہلوانوں کے بیچ میں ہوتا ہے. یہاں کوئی دو پہلوان نہیں ہے. 2021 میں پورے پی ڈی ایم کو میرے جیالوں نے شکست دی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس زیرو کام تھا. آج ہمارے پاس اربوں روپے کے ترقیاتی کام ہم کر چکے ہیں. یہاں گیس کے، واٹر سپلائی کے، سیوریج کے میگا پروجیکٹ ہم کر چکے ہیں. یونیورسٹی منظور کرا چکے ہیں. 50,000 سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ کے رجسٹریشن کرا چکے ہیں. ہزاروں کے تعداد میں شناختی کارڈ گھر گھر بنوا چکے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے بھی 1 روپے کا کام نہیں کیا ہے. تو دنگل آپ نہیں کہہ سکتے اس کو. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا. یقیناً پی ٹی آئی کا جو ریئیکشن ہے یا ان کی جو ووٹ ہے وہ بھی مجھے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں وہ میرے سپورٹر پہلے بھی تھے، آج بھی ہے. کیونکہ وہ اس وجہ سے نہیں ہے، وہ میرے کام کو دیکھے، میرے کام کو دیکھا. یا انتہائی غریب آبادی ہے،
یہاں بیسک جو بنیادی سہولیت ہے وہ نہیں ہے. الحمدللہ 22 مہینے کی ممبرشپ میں میں نے یہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں گا. اور پھر پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی آئی تھی 6 نمبر پہ. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو نون لیگ، این پی، جمعیت اور آج ایم کیو ایم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو اس سے زیادہ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اگر یہ خوف کا علامت نہیں ہے تو کیا ہے. پورے پاکستان نے میرے خلاف احتیاط کی ہے، تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ دنگل نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ سیٹ ہم آسانی سے نکال دیں گے. اچھا، اب اس میں ایک اور جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں انہوں نے بہت بڑی تعداد میں جو امیدوار تھے ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا، لیکن اس کے بعد جب یہ امیدواران جو ہیں یہ انہوں نے اپیلیں دائر کی تو بہت سے جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملی. مثلا اس میں ثناء اللہ زہری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، بی این پی مینگل کے سربراہ ہیں، اور پی ٹی آئی کی ریحانہ ڈار صاحبہ کو بھی آج ریلیف مل گیا ہے، شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی ریلیف مل گیا ہے، شہریار آفریدی صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان کو اجازت نہیں ملے ان کو بھی مل گیا. تو ہمایوں مومن صاحب، یہ جو لوگ ہیں آپ کے جن پہ مقدمات بھی ہیں اور ان کو کافی دباؤ کا بھی سامنا تھا، اب ان کو اجازت مل گئی ہے الیکشن لڑنے کی، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو ملنا شروع ہو گئی ہے اور شاید بلے کا نشان بھی مل جائے؟ حامد صاحب، میں اگر آپ کی کرسی آپ کے نیچے سے کھینچ دوں اور دوبارہ آپ کو دے دوں، کیا میں آپ کو ریلیف دوں گا؟ اس وقت تک میرا سر پھٹ چکا ہوگا. ایگزیکٹلی. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کو دوبارہ کرسی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا میں آپ کو ریلیف دے رہا ہوں، میں نے پہلے غلط کام کیا تھا، اس کے بعد میں آپ کو کرسی دوں گا، اس کے ساتھ مجھے آپ کو سوری بھی کہنا چاہیے تھا. بہت غلط. تو یہ جو اتنے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صرف اتنے لوگوں کے، صرف 890 لوگوں کے ہم نے کہا، یہ 890 وہ تھے جو کہ فرسٹ چوائس تھے ہر ایک حلقے کے اوپر، ہر ایک پروونشل، ہر ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر یہ مین کینڈیڈیٹس تھے. ان کے 100% جو ہماری فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی اور جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ 100% کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں. اب اس کے بعد اب یہ یاد رکھیں یہ وہی آر او نے کیے ہیں کہ جن آر او کے خلاف ہمیں عدم اعتماد تھا کہ یہ لوگ آنیسٹلی نہیں کر سکیں. اس میں آر اوز نے خود بھی کہا ہوا ہے کہ ہمیں مجبوری ہے یہ کرنے کے لیے. میں مثال دیتا ہوں. ایک جج صاحب نے پوچھا، اب مجھے حلقہ یاد نہیں ہے، 2 حلقوں سے 2 پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں، 2 مختلف آر اوز نے کیے تھے. ان سے جب پوچھا کہ جی یہ کیا ایک ہی آر او نے دونوں پیپر وہ ریجیکٹ کیے، انہوں نے کہا نہیں جی، ان کے الگ تھے ان کے الگ تھے. انہوں نے کہا کہ اس میں فل سٹاپ کاما کے بھی فرق نہیں ہے. اچھا، مطلب اٹ واز سو بلیٹنٹلی کہ آپ یہ سمجھے کہ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے کہ مطلب تھوڑی سی تو عقل استعمال کر لیتے ہیں. ٹریبیونل سے تو ریلیف دیکھیں اب یہ ٹریبیونل سے ریلیف نہیں مل رہا. ٹریبیونل سے جو آپ نے کہا تھا نا جو بہت غلط ہوا ہے اس کو کریکٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی پوری طرح کریکٹ نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ تعالی جتنا ہو گیا ہم اس میں بھی خوش ہیں کیونکہ اللہ نے چاہا تو یہ سارے جیتیں گے. لیکن 1-2 کمنٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرفان صدیقی صاحب اتنے سینئر بندے اور ان سے ہمیشہ ایک تو جس اچھے طریقے سے وہ بولتے ہیں اور جس خوبصورتی سے بولتے ہیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں تو بڑا نئے ہوں پالیٹکس میں، ٹھیک ہے، لیکن 2-3 چیزیں انہوں نے کہا کہ عمران خان واحد پرائم منسٹر ہیں جن کو عدم اعتماد سے ایک پروسیس کے تھرو نکالا ہے. بالکل نکالا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کر نہیں سکتے تھے نا، باقی تو سارے کرپشن سے نکلے، ان کے اوپر تو کرپشن کیسز سے اس وجہ سے نکالا گیا. باقی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ کر رہے تھے، دیکھیں مجھے اصل میں اگر میں ذرا کروں تو مجھے رانا ثناء اللہ کی وہ باتیں یاد آتی ہیں اور مجھے کبھی کبھی کھٹکتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ لڑائی ہے ہماری سروائیول کی، سو اٹس آئدر می، آئدر اس اور ہم، اور اس کے لیے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں. تو میں بعض دفعہ اس پہ وہ مجھے تنگ کرتی ہے بات. اچھا ایک اور بات ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نے ان کو کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، ہر دفعہ میاں صاحب ہی اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا، ہر دفعہ وہ چھوڑ کر گئے، یہ لوگ نہیں چھوڑ گئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، 1998 میں کیا ہوا تھا، 2/3 میجورٹی کے بعد 25 بندے رہ گئے تھے اور تو کوئی نہیں رہا تھا نا. اچھا اس کے علاوہ کیوں میاں نواز شریف چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک دفعہ جب وہ واپس آئے تھے تو پیچھے تو ان کا بھائی بھی نہیں آیا تھا ایئرپورٹ لینے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف
ود دی اماؤنٹ آف جو ان کے خلاف جو اس گورنمنٹ نے, ان کی گورنمنٹ پی ڈی ایم نے اور اس کنٹینیوٹی آف دیٹ گورنمنٹ نے جو ان کے خلاف جس طریقے سے ایک وینجنس کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو وزیر اطلاعات ہیں, بھائی آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ جا کے ایک اور اکانومسٹ کے اوپر وہ کر رہے ہیں, وہ تقریریں کر رہے ہیں. بھئی ایک بندے نے لکھا ہے, اس نے اقرار کیا کہ میں نے لکھا ہے, ایک نے چھاپ دیا ہے. آپ اپنا آرام سے کام کرو. انہوں نے کہا میں نے ڈکٹیٹ کروایا, خان صاحب نے کہا میں نے ڈکٹیٹ کروایا. انہوں نے دیکھیں ڈکٹیٹ کرایا یا جو بھی کرایا, ہی از ٹیکنگ دی ریسپانسبلٹی نا, دیٹ از گڈ تھنگ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ دیکھو کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں نہیں, پیریڈ. اس سے آگے آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عرفان صدیقی صاحب, میرا سوال ذرا مختلف ہے. ایک کالم نگار اور تجزیہ نگار کی حیثیت سے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں, خبریں یہ ہیں بہت سی, اور ان کی تردید نہیں ہوئی, کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ, اور جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے پہ امیدوار کھڑا نہیں کیا جا رہا. علیم خان صاحب, اون چودھری صاحب, نعمان لنگڑیال صاحب, عامر کیانی صاحب, گل اصغر صاحب, غلام سرور خان صاحب, بہت سے نام ہیں. تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح جب بائی الیکشن ہوا تھا 1-1.5 سال پہلے پنجاب میں, تو آپ نے اسی طرح سیٹیں دی تھیں ان ایم پی ایز کو جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی. تو مسلم لیگ نون نے ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑے نہیں کیے تھے. ان میں سے جو رزلٹ آیا تو وہ رزلٹ یہ تھا کہ آپ کی اپنی پارٹی کا جو ورکر اور ووٹر ہے اس نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا, اور وہ سارے ہار گئے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئی پی پی یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے اپنا پارٹی کا جو استحکام ہے اس کو قربان کر رہی ہے؟ دیکھیے میر صاحب, میں نے شاید آپ سے پہلے بھی کسی ملاقات میں کہا تھا کہ یہ جو الیکشن کا, ٹکٹوں کی تقسیم کا, ایڈجسٹمنٹ کا, براہ راست چونکہ میں سارے اس میں شامل نہیں ہوں اس پروسیس کے اندر, میرا کام ذرا الگ ہے, لیکن اصولی طور پہ چونکہ آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں بہرحال مصلحت کہہ لیں یا انتخابی کمپلشنز کہہ لیں, انتخابی ضروریات کہہ لیں, اس طرح کی ایڈجسٹمنٹس کرتی چلی آئی ہیں, ماضی میں بھی کرتی چلی آئی ہیں, اور کبھی الیکشن سے پہلے ہوتا ہے, کبھی الیکشن کے بعد ہوتا ہے, اور بڑی آپس میں متصادم اور حریف اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں. ہمارا اور پیپلز پارٹی کا جو رشتہ ہے اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں, لیکن ہم نے ترمیمیں بھی کی مل کے, ہم نے میثاق بھی کیا مل کے, ہم نے آگے چل کے پھر حکومتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل بھی رہے ہیں. تو یہ کوئی ہماری سیاست کے اندر, بلکہ کسی بھی ملک کی سیاست کے اندر کوئی بہت انہونی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ اس کی قیمت دینا پڑتی ہے, تو دینا پڑتی ہے یقیناً, ہمیں اس کا خمیازہ ہم نے پہلے بھگتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایسی سیٹیں زیادہ تر دیکھی گئی ہیں جہاں ہماری سیٹ وہ پہلے نہیں تھی, جیسے سرور خان صاحب کی ہے یا اور ہیں, تو یہ ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں, یقیناً ہوئی ہیں. نہیں لیکن اگر مجھے اجازت, جی سر, ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ہے کہ دیکھیں طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ 5 سال کے لیے نااہل قرار پائے. تو اب اگر طلال چودھری صاحب کی جگہ پہ نواب شیر وزیر صاحب جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور پھر بعد میں مسلم لیگ نون میں آ گئے, تو اگر آپ نواب شیر وزیر صاحب کو ترجیح دیتے ہیں, طلال چودھری صاحب کو نظر انداز کرتے ہیں, تو آپ کی پارٹی کا جو ورکر اور ووٹر ہے اس کو کیا ایک منفی پیغام نہیں جائے گا؟ بالکل آپ کی بات سے میں جزوی اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اگر وزیر صاحب اس وقت تشریف لائے تھے, ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوئے تھے اور کوئی کمٹمنٹس ہم نے ان سے کی تھی, اگر ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں تو بھی میرا خیال ہے کہ یہ کسی اچھی, سنجیدہ, معقول اور باوقار جماعت کا وتیرہ نہیں ہوگا. اور میں ایک بات اور بھی کہوں کہ ابھی 2 مراحل باقی ہیں. آدھی سینٹ فارغ ہونے والی ہے, ہمارے بہت سے لوگ جو یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے وہ سینٹ پہ آئیں گے, اس کے فوراً بعد بلدیاتی الیکشن کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے, بہت سے لوگ وہاں سمائی کھا جائیں گے. لیکن ایک جملہ اگر مجھے اجازت دیں تو ہمایوں بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہمیں آر اوز نے ریجیکٹ کیے اور ٹریبونل نے ایکسیپٹ کر لیے, تو اس کو ریلیف مت کہیں. یہ جو ہے یہ ایک رانگ ڈوئنگ تھی جو اب رائٹ ڈوئنگ ہو گئی ہے. ہم جب یہ دلیل دیتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف یہ ساری رانگ ڈوئنگز ہوتی رہی ہیں اور اگر رائٹ ہو رہی ہیں, تو آپ یہ مت کہیں کہ ہمیں کوئی فیور مل رہی ہے.
مت کہیں کہ ہمارا کوئی لحاظ کیا جا رہا ہے، وہاں ان کا اصول اور ہو جاتا ہے، یہاں ان کا اصول اور ہو جاتا ہے۔ چلیں اچھا، اب ایک سوال اور جو ہے ذرا ڈیفرنٹ ہے اور تینوں سے آپ سے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انتخابی گہما گہمی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو حال ہی میں بجلی اور اس کے بعد اب گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اور جو بجلی کے بل لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تو میں ادھر اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ایک سٹیٹمنٹ دے دوں تو شاید وہ بڑی آسان ہوگی، لیکن ہم نے اس سلسلے میں ایک گراؤنڈ پہ جا کے ایک چھوٹا سا سروے کیا اور ایک رپورٹ تیار کیا۔ تھوڑی سی پہلے میں آپ کو رپورٹ دکھا دوں، چھوٹی سی رپورٹ ہے، پھر سوال کرتا ہوں۔ ملک میں جاری گیس کے بحران نے گھروں میں چولہے ٹھنڈے کر دیے، خواتین کے لیے کھانا بنانا محال۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھوک کالا خان کے یہ مناظر پتھر کے دور کی یاد دلاتے ہیں، جہاں اب لکڑی جلائی جاتی ہے۔ اسلام آباد میں بھی گیس کی سپلائی متاثر ہے۔ سیکٹر G6 میں گیس بالکل ہی غائب۔ یہاں گیس نہیں آتی لیکن بل خوب آتے ہیں۔ بالکل گیس نہیں ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بیمار ہوتے ہیں، ووٹیں کی باتیں کرتے ہیں، ووٹیں دے دو ووٹیں دے دو، تو کسی غریب کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے۔ بہت تنگ آ گئے ہم لوگ لکڑیاں جلا جلا کے۔ گیس ٹیرف میں اضافے کے بعد بلوں میں 2 اور 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اکتوبر تک 3,000 روپے کا بل اب 8,000 سے تجاوز کر گیا۔ 490 والا بل اب 1,110 روپے، 8,000 سے ایک دم 29,500 کا بل۔ 6,770 والا بل 21,500 سے تجاوز کر گیا۔ گیس کے ٹیرف میں 300% اضافہ چھوٹے تاجروں کو بھی سڑکوں پر لے آیا ہے۔ جب بندہ بل بھر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے ادائیگی کرنے کے لیے، تو یہ ایک لڑائی کا سما بنے گا۔ مجبور ہو کے 15 جنوری کا جو کال دی ہے، ہماری بات نہیں سنی گئی، تو ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جا کے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان سے بھاری بل وصول کر رہی ہے تو انہیں کم از کم 2 وقت کی روٹی پکانے کے لیے ہی گیس فراہم کر دے۔ کیمرامین سلمان گردیزی کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ تو یہ آپ نے رپورٹ دیکھی، 8 فروری کو الیکشن ہونے والا ہے، لیکن 15 جنوری کو اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاوہ پنجاب کے مختلف علاقوں کے تاجر جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں احتجاج کرتے ہوئے۔ گیس کے بلوں میں بہت سخت اضافہ ہو گیا ہے، اتنا اضافہ کہ جو ادائیگی ہے ان بلوں کی وہ مشکل ہے۔ پہلے بجلی کے بل تھے، اب گیس کے بل ہیں، اور باقی جو مہنگائی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے جس نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا؟ اس کی ذمہ دار شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے جس نے وہ جو IMF کا معاہدہ ہے اس کو پھر رینیو کیا؟ یا اس کی ذمہ دار نگران حکومت ہے جس نے کہ IMF کے ساتھ مزید مذاکرات کر کے اور کچھ مزید اقدامات کیے ہیں؟ تو اس پہ بات کریں گے قادر مندوخیل صاحب کے ساتھ، ہمایوں مومند صاحب کے ساتھ اور عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا قادر مندوخیل صاحب، آپ کیونکہ براہ راست الیکشن میں جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، لیکن یہ جو گیس کے بل ہیں کیا یہ پرابلم کریٹ نہیں کریں گے آپ کے لیے؟ کیونکہ جو شہباز شریف صاحب کی جو مخلوط حکومت تھی اس میں آپ کی پارٹی بھی شامل تھی، اور جب مجھے یاد ہے جب IMF کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ رینیو ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب جو ہیں جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے اس پہ پوری قوم کو مبارکباد دی تھی، اور دونوں نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ تو یہ جو مہنگائی ہے یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرے گی؟ امیر صاحب، میں اب پورے پاکستان کی پہلے بات کروں گا۔ شہباز شریف صاحب براہ راست ذمہ دار ہے، ان کے وزیر مصدق ملک صاحب جس حلقے میں ابھی بیٹھا ہوں، شہباز شریف صاحب جہاں سے لڑ رہے 242 میں، یا انہوں نے گیس لائن پہ پابندی لگا دی ہے، اور اسمبلی کے فلور پہ میں نے ان کو جواب دیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیے کہ جب آپ ووٹ مانگ رہے تھے وہاں تو آپ کاغذ نہیں پوچھ رہے تھے، لیز نہیں پوچھ رہے تھے، جب آپ گیس کی میٹر لگا رہے تو آپ کاغذ اور گیس پوچھ رہے، تو یہاں سرے سے گیس ہے ہی نہیں، اگر ہے تو پرانی لائنیں ہیں۔ میں نے میگا پروجیکٹ 5/20 کروڑ کے منظور کرا ہے، اور نئے سرے سے میں لائنیں بھی بچھا رہا ہوں، 24,000 سے زیادہ میٹر بھی لگا رہا ہوں، اور 12 انچ کی میگا لائن بھی لا رہا ہوں۔ تو فی الحال تو اثر نہیں پڑے گا، آگے چل کے جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو یقیناً یہ مہنگائی کا ہوگا۔ تو یہ میں کہوں گا شہباز شریف صاحب اور ان کے وزیر مصدق ملک صاحب ڈائریکٹ ذمہ دار ہے۔
جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سوال ہے، وہ وزیر خارجہ تھے، خارجہ پالیسی میں اگر کوئی کمی ہے تو ضرور ہم ذمہ دار ہے. اوور آل جو ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے وہ مسلم لیگ نون تھے، شہباز شریف صاحب تھے، وہ ڈائریکٹ ذمہ دار ہے. دوسری بات، اس علاقے کے لیے پانی کے بوند بوند کو ترس رہے. ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا PC1 کے بنایا تھا K5 منصوبہ کے نام سے. شہباز شریف صاحب نے عین ٹائم پہ انکار کر دیا فنڈ دینے سے. تو آپ مجھے بتاؤ، شہباز شریف صاحب پھر الیکشن لڑنے آ رہے ہیں، نہ گیس کی لائنیں دیے، نہ ₹1 کا فنڈ دیے، پانی کی اسکیمیں روک دیے، تو پھر بھی وہ آئے گا کہ میں الیکشن لڑوں گا، میں MNA بن کے کام کروں گا. جب آپ وزیر اعظم بن کے کام نہیں کر سکے تو MNA بن کے کیا کریں گے؟ لیکن ایک اور سال میر صاحب، شہباز شریف صاحب کے کاغذ ہم نے چیلنج کیے. میرے چھوٹے بھائی بیرسٹر مسعود مندوخیل نے، وہ ٹریبونل نے ہماری درخواست مسترد کی، مگر ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا جو اٹارنی ہے وہی اس کا تائید کنندہ ہے، وہی تجویز کنندہ ہے. تو تجویز کنندہ اٹارنی نہیں ہو سکتی ہے، باقی جو منی لانڈرنگ ہے وہ الگ ہے. اچھا چلیں، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے الیکشن لڑ سکتے ہیں تو شہباز شریف صاحب بھی کراچی سے لڑ سکتے ہیں. لیکن ہمایوں مومن صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ایک مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور عام آدمی کی بالکل چیخیں نکل رہی ہیں، اس کا آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ پہلے آپ کی حکومت تھی، پھر شہباز شریف کی حکومت آئی، اب نگران حکومت آ گئی. کیا تینوں ذمہ دار ہیں یا کوئی ایک ذمہ دار ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، اگر میں اس کو انالائز کرتا ہوں نا، اب بینگ اے سائنٹیفک مائنڈ، میں اس کو دیکھوں گا کہ وجہ کیا ہے. اگر میرے سر میں درد ہے تو کیا وہ سر کا درد جو ہے وہ آج کل کے ٹی وی پروگرام دیکھنے سے ہوتا ہے، یا کیا میری نظریں کمزور ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا پیچھے. اچھا، اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں یہ مسئلہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، یہ بیسک اس کی 2 امپورٹنٹ چیزیں. ایک آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے جو آپ کو بہت زیادہ ہو گیا، 2 ٹریلین تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ غلط معاہدے جو 1990 تقریباً 1994 میں 95 میں IPPs میں، پھر 2002-03 میں، پھر 2016 میں، یہ 3 دور میں تقریباً یہ سارے 75 کے قریب IPPs بنے تھے. ٹھیک ہے. اب ان کے اوپر 0.1 سینٹ کی بجائے جو پوری دنیا میں جو پوری ریجن میں تھا اس کی بجائے آپ نے 14 سینٹس پہ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس چیز کو جب آپ نے کر دیا، آپ نے ایک بہت بڑا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ نے کوشش کی کہ بجلی لے آئے، اس کے اور بھی صحیح طریقے سے آپ پاور پلانٹس کی بجائے اور چیزوں میں بھی انویسٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، اور وہ آج آپ کو وہ ہانٹ کر رہی ہے. نمبر 2، اس میں بعض ایسے ڈیسیجنز تھے جس کی آج نیپرو کو بھی سمجھ نہیں آتی. میں مثال دیتا ہوں. مثال سائیوال جو امپورٹڈ کول پاور پلانٹ ہے، جو کہ نیپرو کہتی ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ایون نیپرا از امیزڈ کہ آپ امپورٹڈ کول جو ہے کراچی میں لگانے کی بجائے، تین جو دیکھیں اس کا میں یہ کہوں گا کو آپ ذمہ دار قرار نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری حکومتیں جو 1980 سے لے کر لیٹس سے آپ میں سمجھوں گا 2015-16 تک جو بھی تھی، جنہوں نے یہ بیسک ڈیسیجن لیا ہے، کیونکہ جب آپ نے غلط ڈیسیجن لے لیا نا، اب وہ سرکولر ڈیپ چل رہا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، PMLN ہمیشہ بہت کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے 13,000 یونٹس ایڈ کیا ہے. یہ 13,000 وہ ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ میں آپ کو ہر مہینے دینے پڑتے ہیں. کیوں؟ پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 28,000 ہے، ہم نے کر دیا اس کو 41,000. گیس کے جو بل ہے نا اس کا ذکر کریں. گیس ہم نے یہ کر دیا نا، گیس بنسبت ہم صحیح جگہوں پہ دیتے، بجلی کم کرتے، لوگوں کو بجلی پہ ٹرانسفر کرتے، اور گیس کو ہم خاص جگہوں پہ یوز کرتے. ہم نے گیس پورے پاکستان میں لوگوں کے گھروں میں کر دی. اس کا اور بہتر طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی عقل چاہیے. عرفان صدیقی صاحب، اب کیونکہ الیکشن ہے تو لوگ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں، تو یہ جو گیس کے بلوں میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے امیر صاحب، بڑی ٹیکنیکل باتیں کی ہیں میرے دوست نے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک زوال آتا ہے نا، ایک زلزلہ آتا ہے جی، تو وہ چیزوں کو منتخب کر کے یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اس دیوار کو نقصان پہنچاؤں گا، اس کو چھوڑ دوں گا اور اس چھت میں درار ڈالوں گا اور اس دیوار کو چھوڑتا ہوا آگے نکل جاؤں گا. ہوا یہ ہے کہ 2017 میں 28 جولائی کو نواز شریف کو نکالا گیا، اور اس وقت تک ہم بجلی کی قلت کو بھی دور کر چکے تھے، لوڈ شیڈنگ کو ختم کر چکے تھے، بجلی کی قیمتیں کنٹرول میں تھیں، گیس کی قیمتیں کنٹرول میں تھیں. پھر ایک زوال کی ایک گھڑی شروع ہوتی ہے. اس زوال کے اندر ہماری حکومت بھی آتی ہے، 16 ماہ کی حکومت بھی آتی ہے، اس کے بعد کی حکومت بھی آتی ہے.
پھر یہ ہے کہ جب آپ اوپر چڑھتے ہیں تو پھر تو آپ گن گن کے چن چن کے قدم رکھتے ہیں، سنبھل کے رسی پکڑ کے. جب گرتے ہیں تو پھر کوئی رسی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. ہمیں اصل میں ہم لڑکنیاں کھا رہے ہیں. اب یہ ہم پہ ذمہ داری ڈال دیں، آئی پی پیز پہ ڈال دیں، کسی اور پہ ڈال دیں. یہ بتا دینا کہ 4 سال میں اس بلا کو چیک کرنے کے لیے، اس مہنگائی کا راستہ روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک قدم ہی بتا دیں. چلیں اب منشور آئیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا کہ کس کا منشور اچھا ہے، اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کا منصوبہ موجود ہے. منشوروں کا ہم انتظار کر لیتے ہیں. لیکن آج ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو لاپتہ افراد کا جو ایک کمیشن ہے جو 2011 میں قائم ہوا تھا، اس نے سپریم کورٹ میں ایک آج رپورٹ جمع کروائی ہے، اور اس رپورٹ میں اس کمیشن نے بتایا ہے کہ لاپتہ افراد کے سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں، جن کی تعداد 3,485 ہے، اور بلوچستان میں یہ تعداد 2,752 ہے. اور کمیشن نے لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے لیے 744 پروڈکشن آرڈر جاری کیے. صرف 692 آرڈرز پر عمل درآمد ہوا، اور مارچ 2011 سے دسمبر 2023 تک 4,413 لاپتہ افراد گھروں کو واپس پہنچے، اور اس عرصے کے دوران 261 لاپتہ افراد کی لاشیں ملیں، اور جو ٹوٹل نمبر ہے 2011 سے 2023 تک لاپتہ افراد کا 10,000 سے بھی زیادہ ہے. بہت بڑی تعداد ہے یہ. اور اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک جو ہے دھرنا چل رہا ہے، اور اس میں صرف بلوچستان نہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں اور اب لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا، پہلے صرف بلوچستان کے لوگ تھے، اب اور بھی علاقوں سے لوگ آنے شروع ہو گئے. میرا نام گلناز ہے، میرا تعلق سوات بربانڈے سے ہے. میرا بھائی فلک ناز 16 ستمبر 2009 سے پولیس والوں نے گرفتار کیا تھا. ابھی تک میرے بھائی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا. ہم یہاں اسلام آباد اپنے والد صاحب کے لیے آئے ہیں. یہاں ہمیں ہم پر بہت تشدد کیا گیا ہے. اب تو آج تک ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے. میرا تعلق سوت وزیرستان سے ہے. میرے والد کا نام سدھان شاہ ہے. سدھان شاہ کو 2012 میں اٹھایا ہے اور بلوچستان سے، اور بالکل آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن 2012 میں FCC والوں نے ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں اس کا ڈیٹیل سے پتہ لکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس ہے. میرا نام شیر محمد ہے. میرا بہرا لاپتہ ہے. میں رجحان سے آیا ہوں. 2016 لفاظ ہشت میں میرا 18 تاریخ کا. میرے بھائی چنگیز بلوچ، ان کو 11 جنوری 2014 کو خوزدار سے لاپتہ کیا گیا تھا. ابھی انہیں 11 سال ہو گئے ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں. ہمیں یہ دہشت گرد بولتے ہیں. ہم نے کیا دہشت گردی کی ہے کہ ہمیں دہشت گرد بولتے ہیں؟ ہمیں دہشت گرد روڈوں پہ نہیں بیٹھتے. ہم یہاں پہ سردی میں ہم اپنی مجبوری سے بیٹھتے ہیں، شوق سے نہیں بیٹھے. ہم دہشت گرد نہیں، ہمیں دہشت گرد نہ بولا جائے. اللہ کو مانو، قرآن کو مانو، پیغمبر کو مانو کہ بے گناہ لوگوں کو چھوڑ دیں. اگر ان پر کوئی تھوڑا سا بھی ثبوت ہو گیا تو ہمارے پورا خاندان کو جلا دو. میرا تعلق سوات سے ہے، تحصیل کابل گاؤڈ آگے کا. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، 14 سال سے لاپتہ ہے اور کوئی خبر نہیں ہے. میں ریاست سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم پہ رحم کرے، اس کا جو بھی جرم ہے عدالتوں میں پیش کرے. عدالتوں کا کام ہے ان کو سزا دینا. میرا ابو 2021 کو لاپتہ ہے. اس کا کوئی جرم ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیجیے، ورنہ میرے ابو کو چھوڑ دیجیے. میرے ابو پولیس میں تھے اور اس کو ڈیوٹی کے دوران اٹھایا گیا ہے. میرا نام حسن خان ہے. میں سوات کا رہنے والا ہوں، تحصیل کابل اور گاؤں ملوچ. میرے یہ 2 ماموں لاپتہ ہے. اگر اس کا کوئی قصور ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالتوں میں لے کر آؤ. میرا نام عبدالرحمن ہے، اور یہ جو تصویر میرے ہاتھ میں ہے میرا بھتیجا ہے دوست محمد. کراچی میں اترا تھا. جب ادھر اتر گیا 2 سرف گاڑی کالے رنگ کے آئے اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے. تو یہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کا جو لاپتہ افراد کی جو بازیابی کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کیمپ کے سامنے ایک اور کیمپ بھی قائم ہو گیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم شہداء کے ورثہ ہیں اور شہداء کو بھی انصاف چاہیے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ان شہداء کو حکومت نے کوئی ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا، ان کو کوئی میڈل نہیں دیا، ان کی قربانی کا اعتراف نہیں کیا، تو انہوں نے کہا ہاں کیا تو ہے، لیکن ان کو بھی انصاف چاہیے. چند جو ورثاء ہیں ان میں ایک بلوچستان کے حال ہی میں استعفیٰ دینے والے نگران وزیر بھی شامل ہیں، اور انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ ان کو بھی حکومت نے کافی کچھ دیا، لیکن ان کو بھی ابھی تک انصاف نہیں ملا. حکومت وقت نے یا جو پچھلے حکومت ہیں ہمارے مشکلات کو سمجھتے ہوئے، اور خاص کر ریاست نے ہمارے مشکلات کو سمجھتے ہوئے
کبھی کبھار ہمیں نوازا بھی ہے، اپنے شہداء کو نوازا بھی ہے، کیونکہ ہم بلوچ ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف عزت کی ضرورت ہے. تو ہمیں آپ عزت دیں گے، ہم پشتونوں کو عزت دیں گے، پنجابیوں کو عزت دیں گے، تو ہمیں آپ نے خرید لیا. میرا نام حاجی زین اللہ خان ہے، میں ڈسٹرکٹ مردان کا رہنے والا ہوں. میں شہید افتخار احمد SSG کمانڈو تمغہ امتیاز اور تمغہ بصالت کا والد ہوں. جب سے میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے تو آرمی چیف کی طرف سے ہمیں داد ملی ہے، ہمیں کچھ رقم ملی ہے. میرا نام ذوالفقار ہے، میں خضدار سے آیا ہوں. میرا بھائی شہید ہو گیا ہے اور دہشت گردوں نے مجھ پر حملہ کیا، 5-6 گولیاں مجھے بھی لگیں. تو حکومت کی طرف سے تو جو شہید ہوتے ہیں نا، جو SHO ممتاز تھے نا، SHO تھا نا، تو ان کی جو سرکاری طور پر مالی معاونتیں تھیں وہ ہو گئی ہے، لیکن باقی آگے ان کی کوئی داد راسی اتنی نہیں ہو گئی ہے جتنی ان کی حق ہے. تو شہداء کی قربانیوں کا تو سب اعتراف کرتے ہیں اور ریاست نے اعتراف کیا بھی، میڈل بھی دیے، امدادی رقم بھی دی، لیکن جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے. اس کو آپ ایک دوسرے سے کنفیوز نہیں کر سکتے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمایوں مومن صاحب، ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن بہت سے لوگوں کی کوشش اور خواہش ہے کہ تحریک انصاف جو ہے بلے کے بغیر الیکشن میں جائے. تو فرض کریں، ایک مفروضے پر مبنی سوال ہے، اگر آپ سے بلہ چھین لیا جاتا ہے تو الیکشن پھر بھی لڑ لیں گے آپ بغیر پاسپورٹ کے ٹریول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. اسی طریقے سے اگر آپ کی شناخت یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی شناخت چھین لی جائے، کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں ہے صحیح. لیکن مفروضے کے طور پہ اگر آپ کر دیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی اپ ہل سٹرگل ہوگی. لیکن اس وقت وہ چیز آ جائے گی نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ٹھیک ہے، پھر ہم اس عشق میں مبتلا ہے کہ جس میں کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. پھر ہم لوگ اس عشق، اس جنون کی وجہ سے تب بھی الیکشن لڑیں گے اور یہ سارے تماشائی لب بام ابھی والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آتش نمرود میں کودنے سے بچائے اور آپ کو انصاف مل جائے. بہت مزہ ہی اور ہے. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب اور قادر مندوخیل صاحب، آپ بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.